وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَى سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه واجب الاحترام والتقدير سامعین وعاملین الکرام. آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اسلامی مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے حضور سیدنا سید الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشمہ ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین ندیم الکرمین محبوب زمانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قبلیل نورانی الشیخ السید میاں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نثارت کرنے کے لیے منعقد ہے. موقع کی مناسبت کے اعتبار سے غوث اعظم جابر الپیر کی محفل کے وسیلے سے حضور سیدنا امیر المومنین امام المتقین مطلوب اسلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نثار کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے پیار بندے کی اپنی طاقت سے مطلقاً محبوب بندوں کی بات چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کیونکہ یہ سب اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے صحیح طور پر محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. سبحان اللہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اس کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اور جن سے خود محبوب محبت کرتا ہے سبحان اللہ. ان کا کیا مقام؟ سبحان اللہ. حضرات محترم، جن سے سرکار محبت کرتے ہیں سرکار سے محبت کرنے والے ان پر قربان ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ نامراد ملاؤں کی طرح ان کا ذکر سن کر کہیں یہ مراد نہیں. محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے والوں کو جو رابطی کہتے ہیں وہ بہت بڑے لعنتی، بہت
فضول باتیں نہیں کرتا. بے شک یہ دور پرفتن میں اور اسی لیے آپ دیکھیں مرنے کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر ہے. اور قبر میں اعمال کی بات نہیں ہوتی، صرف عقیدے کی بات. ہمارے آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں جسم سمیت، کیونکہ اگر جسم سمیت نہ آئے تو ہم کیسے دیکھ سکتے. اور سوال بھی انہی کا ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے. ما کنت تقول، کنت تقول ماضی استمراری ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، استمرار گزرے ہوئے زمانے میں ہمیشہ جو کام کیا پوچھا جاتا ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ ہمیشہ اس شے کی طرف کیا جاتا ہے جو شے جو مشار الیہ نظر بھی آ رہا ہے، اور اگر ہاتھ چھونا چاہے تو چھو بھی سکے، محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو. اور ھذا سے اگر اشارہ ہے تو قریب بھی. اب ہر قبر والے سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے کیا کہتا تھا. پتہ چلا کہ قبر میں بھی ہمارے آقا کا ذکر ہو، اور ذکر کی توفیق اس کو ملے گی جس پر محبوب رہے. اور محبوب اس پہ راضی ہوتے ہیں جو محبوب کے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں. آپ کے بچے سے اگر کوئی بندہ مخلصانہ طور پر پیار کرے تو لازماً آپ کو ہم کو اچھا لگے. ہماری اولاد سے پیار کرے، اور جو سرکار کی اولاد سے پیار کرے. حضرات محترم، جن کے لیے ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، سبحان اللہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین صفتین شہیدین سلام اللہ تعالی علیہما. سرکار نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ یہ دونوں میرے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یار پیاروں کو جو تکلیف پہنچائے وہ بھی پیارا لگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا نے اعلان فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے پیاروں سے جنگ کرے گا، عداوت کرے گا، عادلی دشمنی کرے گا، ان کے ذکر کو پسند نہیں کرے گا، ان کے ذکر کرنے والوں کو بد عقیدہ کہے گا، فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر سکتا؟ اور نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا، فرعون کو پانی کی لہروں میں غرق فرما دیا،
ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں کی تلواروں سے اڑوا دیا. وہ قادر مطلق ہے. میں خبردار ہو جاؤں اگر میرے پیاروں سے عداوت کی تو میں اللہ تمہارا ستیہ ناش کر دوں. دنیا میں بھی ستیہ ناش کروں گا، آخرت میں بھی ستیہ ناش. اب بتاؤ ہمارے آقا علیہ السلام جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں نا، غوث اعظم حسنین کریمین کے بیٹے، یہ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسین ہیں. ہمارے شہر لاہور کے مالک داتا سرکار حسن پاک کی اولاد سے ہیں. والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسین. تاجدار بولنا، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی. ملا کو ضرورت پیش آئے تو کہتے ہیں پیر بیرمی شاہ نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ کسی غیر سید کا نام لینا ہو تو 15 القاب، اور سید اور بخش کا غوث جس کو نبی پاک دین کے لیے منتخب فرمائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تاجدار گولڑا کو خود آقا علیہ السلام نے قادیانیت کے رد کے لیے منتخب فرمایا. وہ میرے آقا کی طرف سے مناظر تھے. اس لیے جس کو آقا منتخب فرمائے ان کے علم کی حد نہیں ہوتی. ویسے بھی ان کی تصانیف پڑھ کے دیکھیں، چھوٹے موٹے مولوی کو سمجھ نہیں آتی. اتنی ادب قسم کی عبارتیں، اور ہر مسئلے پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے. صرف مرزائیت نہیں، غیر مقلدیت پر قلم اٹھایا، نیچریت پر قلم اٹھایا. انہوں نے یا رسول اللہ کے ثبوت کے لیے قلم اٹھایا، بے شمار مسائل کے لیے قلم اٹھایا، کیونکہ ان کے بے کنار سمجھنا. تو حضرات محترم، مادرزاد ولی تھے حضور تاجدار گولڑا. مادرزاد آپ کے آستانے پر ایک بزرگ مجذوب آ کے رکے ہوئے تھے. وہاں کچھ عرصے سے رہ رہے تھے. جس دن حضور گولڑا کے تاجدار کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بزرگ گھر کی ڈیوٹی دروازے پر آئے. کہنے لگے جس صاحبزادے کا تولد ہوا ہے مجھے دیدار کراؤ. ان کو اٹھا کے لائے، انہوں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا. بوسہ دے کر کہنے لگے انہیں کی انتظار میں بیٹھا تھا، دیدار بھی ہو گیا، پیار بھی ہو گیا، اب مجھے ہی جانا. ایک کتاب ہے قطر النداء، آپ پڑھتے تھے. ایک عالم دین کے پاس انہوں نے ایک مقام کے لیے کہا کہ کل فلاں مقام تم سے سنوں گا. کتاب دیکھی تو اس مقام کو دیمک کھا گئی. کہنے لگے حضور کتاب کہ اس مقام کو تو دیمک کھا گئی ہے، اور میں کچھ بھی ہو میں کل سنوں گا، اگر نہ سنایا تو میں سزا دوں. اب آپ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. یا اللہ، استاد صاحب نے تو بڑی
سختی کی ہے، کتاب میں ہے نہیں وہ، پھر میں کیسے یاد کر کے سناؤں؟ اسی وقت درخت کے پتوں پر وہ عبارت لکھی، عبارت لکھی گئی، آپ نے عبارت پڑھی اور یاد کر لی۔ جب دوسرے دن گئے استاد صاحب کی خدمت میں، فرمایا سناؤ، آپ نے سنا، میں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور کتاب لکھنے والا بھی اگر قبر سے اٹھ کے آئے غلط ہے تو اس کی بھی نہیں مانوں گا، تو میں سنا رہا ہوں، اس سے صحیح اور ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، مستنا لیقول رشید۔ جناب بندہ استاد صاحب نے شہر کی راولپنڈی شہر لائبریری سے وہ کتاب تلاش کر، وہ کتاب آئی، اس صفحے کو کھولا اور جس طرح حضور تاجدار گولڈا نے سنایا اسی طرح مادرزاد ولی ہیں، اگر غلط بات کہتے ہوتے تو میرے آقا ان کو منتخب نہ، اب وہ فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ حب نبی ہے مہر علی، فرمایا حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی فرق نہیں مابین کیا۔ اب ملا زور لگا کے کہتا ہے یہ حدیث اگر اپنی ضرورت تھی تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، اور جو کلام انہوں نے خود لکھا ہے، اب یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے کہنے والا غلط کہتا ہے۔ اب میں نے کہا نا مرادو، تم جلتے جلتے جہنم پہنچ جاؤ، جلتے ہو، اللہ کے ولیوں کی عظمت کو کہو، ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ یہ حال ہے اب اس دور کے مولویوں۔ حضرات محترم، تاجدار گولڈا مادرزاد ولی تھے، انہوں نے اپنی تصریح میں لکھا ہے کہ جس طرح ترتیب خلافت ہے اسی طرح ترتیب فضیلت۔ کیا مطلب؟ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا علی، ترتیب خلافت ہے، اور میں فضیلت کی ترتیب بھی جناب اللہ والے جو بھی لکھتے ہیں صحیح لکھتے ہیں، حق لکھتے ہیں، تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم دل واسطہ ایسی ہستی سے وابستہ ہیں جن کو میرا نبی پسند ہے، سبحان اللہ، جن کی عبادت کی رکھوالی ہمارے آقا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بندہ مسافر ہو رہا تو موقع سنتیں بھی غیر موقع ہو، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ موقع جیسے کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، 2 سنتیں بعد کی ہیں، جمعہ کی پہلی 4 سنتیں، بعد میں 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں۔ تو جناب بندہ عشاء کی 2 سنتیں ہیں فرضوں کے بعد، یہ موقع سنتیں، ان کو ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہے، کبھی چھوٹ جائے تو کوئی حال۔ تو جناب گولڈے کے تاجدار غوث اعظم کے بیٹے، ان کا یہ مقام ہے کہ سفر میں غیر موقع سنتیں چھوڑ دی، یا عصر کی نماز کی تھی یا عشاء کی نماز چھوڑ دی، سرکار خواب میں تشریف،
فرمایا آل رسول را نبایت کے ترک سنت کنت، میری آل کے لیے مناسب نہیں کہ سنتیں چھوڑو۔ دیدار بھی کرایا دادل، اسی لیے کہ جناب بندہ یہ وادی ہمراہ کی باتیں ہیں، وادی ہمراہ میں یہ سنتیں ٹوٹی تھی، یہ وادی ہمراہ کی باتیں ہیں۔ اور حضور تاجدار گولڑا میں بیٹھ کر عرض کر رہے ہیں لاہو مکتی مخطط برد یمن، لاہو مکتی مخطط برد یمن، من بھانگری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سبحان اللہ۔ مکتی مخطط برد یمن، برد کہتے ہیں چادر کو، سرکار کو یمنی چادر، برد یمن یمنی چادر، مخطط دھاری دار، دھاری دار یمنی چادر سرکار کو پسند تھی۔ اور میرے خیال ہے کہ جب دیدار کرایا تاجدار گولڑا کو تو وہ چادر پہنی ہوئی، اسی لیے کہتے ہیں لاہو مکتی مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا بادی۔ ان ہستیوں کا کیا کہنا، یہ جو ہم یوم مناتے ہیں، محفلیں مناتے ہیں، ہماری طاقت نہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے جن کو میں پسند کرتا ہوں اپنے پیاروں کی محبت، اور ان کا کیا مقام ہوگا۔ سرکار گود میں لے کر کہہ رہے ہیں اللہ انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہ۔ ایمان سے بتاؤ آپ حسنین طیبین سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ یار یہ کیا مذاکرات شروع کر دیے آپ نے، او بھائی خدا کے لیے من پہ رام کر، یہ مجلس کے خلاف ہو، کوئی کام کی بات ہوگی ضرورت، اگر ضرورت کی ہے تو اٹھ کے باہر بندہ چلا جائے، ادھر بیٹھ کے بولنے والے کے سامنے پھر بولنے والا جو پریشان ہوتا ہے یا بدن کیا باتیں ہو رہی، میں آپ یہ کر رہا ہوں بس یہ آخری بات ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں اور مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، میرا کے ختم کے لیے بھی مجھے جانا پڑتا ہے۔ کل میں نے جاوید صاحب کی ڈیوٹی لگائی لیکن یہ بھی نہیں جا سکتا، اگلی کے میرا کام ہو نہیں، دیکھو پھر قسمت ہے تو جمعہ پہ آؤں گا، ختم رات کو ہوتا ہے پھر سویرے سفر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بیمار۔ یہی بات سرکار گود میں لے کر ہنسنے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ محبت سے زمان سے نہ کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسنین طیبین کی عظمت و شان کا ذکر کرنے والوں کو اگر کوئی کہے رابطی تو اس پہ لعنت دے ہمارے تو محبوب ہے، من احب شیئا اکثر ذکرا، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر۔ اب جو کہے کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں، میں اس کو سلام کروں یا لعنت دے؟ آپ فیصلہ کریں، میرے آقا کے محبوبوں کے جن کے لیے خود نبی پاک روئے، علی پاک روئے، بی بی پاک روئیں، اور کربلا میں جو ساتھ تھے تو وہ ہنس رہے تھے، رو رہے تھے یا نہیں؟ رو تھے کون؟ پاک تھے، سیدہ زینب پاک تھی، امام زین العابدین پاک تھے، یہ گھرانہ ہی پاک ہے، وہ رو رہے تھے۔ اور کوئی کمینہ کہے کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں، اس جیسا خبیث اخبث کوئی نہیں۔
اللہ اس کو بے حد عذاب میں مبتلا حضرات محترم، ہمارے کہنے سے نہیں، رب نے جو خود عذاب میں مبتلا کیا بے شک کہ آپ میرے محمد کے محبوبوں کے رونے والوں کو کمی نہ دے رہے۔ یہ دور ہے۔ ریاض حسین شاہ صاحب ایک ولی کامل ہے، میں عرصہ دراز سے قریب ان کے ساتھ بہت تعلق ہے، میں نے ان کو صحیح العقیدہ پایا، میں نے ان کو صحیح العمل پایا۔ سبحان اللہ۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ باپ کے ولی سبحان اللہ۔ اب ولی جنازہ پڑھائے اور کسی کمینے کتے کا ان کے پیچھے جنازہ نہ ہو، میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، میں نے نیت نہیں کی، پھر ڈر کیوں گیا؟ منافق نہیں ہوتی نماز، اپنے ملک کی بات تھی نا، دوسرے ملک کی اور بات، نکل جاتے، کہتے نہیں اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم نہیں پڑھتے، مزہ آتا نا، مگر پتہ تھا کہ اگر میں نکل کے یہ بات کہہ دوں تو پتہ نہیں ابھی میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا مقالہ کر کے کھوتے پہ بٹھائیں گے، اتنے ولیے کا سیدہ کا جنازہ، سیدہ کا جنازہ سید پڑھا رہا ہے، تو مولانا شیخ الحدیثی پہ متکبر ہے، اور شیخ الحدیث معقول بندے کو بھی کہتے ہیں، جس کو عشق نصیب نہ ہو اس کا پڑھانا مردود ہے، مقبول عمل تب ہوتا ہے جب عشق میں مبتلا۔ تو حضرات محترم، یہ دورے کوششیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ اگر واقعتاً جنازہ نہیں ہوتا تھا تو نکل کے باہر کہتے، منافقت کا کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا جی جنازہ، چلو کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ تو ٹھیک ہے، کہتا یار میری بات ہے، وہ بھی شیخ الحدیث، اور باہر نکل کے کہے تو جی بس سلام پھر اور میں نہیں کر رہا ہے، آج کل یہ جو میرے سامنے لگا ہوا ہے نا، یہ بڑا چور ہو، یہ ہر بات اپنے اندر لے لیتا ہے، کھولتا ہے کوئی سن لیتا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بھئی، کسی نے کہا تھا کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں، اس میں ہے ڈھکا ہوا، بے شک ٹھیک ہے نا، اس میں ڈھکا ہوا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور بے دکھانے، شک مخلص بنو، اندر باہر ایک ہی عقیدہ، سادات کی مخالفت سوائے خبیث آدمی کے کوئی نہیں۔ بے شک ذات محترم حضور غوث پاک کی سید، اور یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اسی لیے